السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مائی ڈیئر ممبرز، مجھے آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ جو سبق آپ کو روز کے روز پڑھایا جاتا ہے برائے مہربانی اس کو 4 سے 5 منٹ کا وقت دیا کریں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آ جائے جس پہ آپ خود بھی خوش ہوں اور اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے، اور وہ تبدیلی آپ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو درست لفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں گے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے کیسے پڑھنا ہے تو میں وہاں بھی آپ کا ساتھ دے سکتی ہوں، لیکن سب سے پہلے ہم قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ جائیں۔ مخارج، تلفظ اور قواعد یہ سیکھنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ یاد رہے کہ ہم روزانہ کی بیس پہ ہر کلاس میں ہر قاعدے کو بار بار ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھولنے نہ پائے اور آپ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو چلیں چلتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری سورہ الحاقہ چلی آ رہی ہے اور اس کے آخری سبق میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ امید ہے آپ نے ہمارے ساتھ مکمل تلفظ کے ساتھ سورہ الحاقہ پڑھنا سیکھ لیا ہوگا۔ تو چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل من رب العالمین۔ تنزیل، نون ساکن کے بعد زا آ گیا ہے اور زا حروف اخفا میں سے ہے۔ اگر آپ بھول چکے ہیں کہ حروف اخفا کتنے ہیں تو میں آپ کو یاد کرواتی چلوں۔ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف اخفا ہیں۔ یاد رکھیں جب کبھی نون ساکن یعنی کسی بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد ان حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ اس نون ساکن کو یا تنوین کو غنہ کسی حد تک کرتے ہیں اور چھپا کر بھی پڑھتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے تنزیل، لیکن اخفا کے قاعدے کے تحت ہم نون کو چھپا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ تنزیل من رب العالمین۔ آج ہم نے اخفا کے قاعدے، ہم نے ادغام بالغنہ کے قاعدے کے اوپر بھی بات کرنی تھی، لیکن ہم نے اخفا کا قاعدہ کر لیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اخفا کے قاعدے کو آج ریوائز کریں، کل انشاءاللہ ہم ادغام بالغنہ پہ ضرور کام کریں گے۔ تو چلیں، من رب العالمین، من رب اچھا، ابھی ہمارے پاس 2 مثالیں ایسی آ چکی ہیں جو ایک ادغام بالغنہ کی ہے اور ایک ادغام بلا غنہ کی ہے۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں۔ ادغام کا لغوی مطلب ہے کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملانا، جیسے ہم یہاں پہ نون تنوین کو میم کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو یہ ہے ادغام بالغنہ اور یہ ہے ادغام بلا غنہ، یعنی 2 قسموں میں سے پہلی قسم ہے ادغام بالغنہ اور دوسری قسم ہے ادغام بلا غنہ۔ یہاں پہ ہم میم کو را کے ساتھ ملا رہے ہیں کیونکہ غنہ نہیں ہے تو نون بالکل ختم ہو گیا، یہاں پہ ملائیں گے اور یہاں پہ ملائیں گے لیکن غننے کے بغیر۔ من رب العالمین، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ بعض لوگ جو یہاں پہ بڑی غلطی کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں وَلَوْ تَقُولَ۔ دیکھیں اگر دھیان سے دیکھیں تو واو کے اوپر شد ہے اور شد کے اوپر زبر ہے۔ وَلَوْ تَقُولَ پڑھنے والے واو کے اوپر ساکن لگا دیتے ہیں، تو ادھر آپ دھیان دیں کہیں آپ بھی تو یہ غلطی نہیں کر رہے۔ دوسری بڑی غلطی کیا کی جاتی ہے؟ لام کو لمبا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں پہ لام کے اوپر زبر ہے، کھڑی زبر نہیں ہے۔ اگر کھڑی زبر یعنی کہ اس طرح کی زبر ہوتی تو ہم اس لام کو لمبا کرتے۔ شاید آپ میری بات سمجھ نہ رہے ہوں، میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ عام طور پہ غلطی کی جاتی ہے، یہاں پہ پڑھا جاتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ، لام کو تھوڑا سا بھی لمبا کر دینا، یعنی کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ، اتنا بھی لمبا کردہ کھڑی زبر کے زمرے میں آتا ہے، حالانکہ یہاں پہ زبر ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ۔ ہاں، قاف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ موٹا قاف ہے، حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ علینا،
کیا غلطی کی جاتی ہے؟ یہاں پہ الف ہٹا دیا جاتا ہے، یعنی غلط پڑھنے والے کہیں سے بھی غلط پڑھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ غلط پڑھنا برائی ہے اگر اس کو آپ مستقل پڑھتے رہیں۔ غلط پڑھ کے آپ کو احساس ہو جائے کہ ہمیں درست کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑا درجہ اور ثواب ہے۔ کیا غلط پڑھا جاتا ہے؟ علینا پڑھ دیتے ہیں، الف بھی ہے تو ہم اس کو الف ضرور پڑھیں گے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ علینا بعض الاقاویل، موٹا قاف ہے، موٹے قاف کے ساتھ الف ہے تو ہم یہاں پہ الف مدہ بھی کریں گے اور موٹے قاف کو بھی پڑھیں گے۔ لأخذنا منہ بالیمین، لأخذنا یہ کیا ہے؟ یہ الف مدہ ہے۔ منہ نون ساکن کے بعد ہا آنے کی وجہ سے نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کیوں بھئی؟ یہ ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کو اظہار کہتے ہیں۔ جب کبھی نون ساکن ہو اور اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن یا تنوین والا تنوین ہو تو اسے ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پاس نون ساکن کی مثال اور یہ ہے ہمارے پاس تنوین کی مثال۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آیا ہوا ہے، جبکہ یہاں پہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آیا ہوا ہے۔ میں پہلے دن سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ ہمارے لیے نون ساکن اور تنوین یہ دو بہت اہم چیزیں، کیونکہ بہت سارے قواعد ان دو چیزوں سے ہی بنتے ہیں۔ بالیمین یا مدہ، ثم لقطعنا منہ الوتین، ثم غنہ۔ یاد ہے آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا جب میم کے اوپر شاد آ جائے یا نون کے اوپر شاد آ جائے تو وہاں پہ غنہ ضرور کرتے ہیں۔ جیسے میم پہ شاد ہے تو ہم نے کیسے غنہ کیا؟ ثم۔ جیسے نون پہ شاد ہے تو ہم نے کیسے غنہ کیا؟ وَإِنَّهُ۔ ٹھیک ہے، لَقَطَعْنَا، قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور طاء کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں یا اردو اچھی زبان میں کہتے ہیں پر کر کے پڑھنا۔ منہ الوتین، یہ ہمارے سامنے ایک اور اظہار کی مثال آ گئی ہے۔ نون ساکن کے بعد ہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، فما منکم من، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اس قاعدے پہ ہم نے کم کام کیا ہے، لیکن میرا خواہش ہے کہ آپ پہلے نون ساکن اور نون تنوین کے تمام احکامات اچھی طرح سمجھ جائیں تو پھر ہم میم ساکن کے احکامات کو سمجھیں گے۔ ویسے ہی میں پہلے سمجھا چکی ہوں، جب میم ساکن ہو اور اس کے بعد متحرک میم آ جائے یعنی زبر زیر پیش والا میم آ جائے تو وہاں پہ ان کو ملا کے پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ اس قاعدے کا نام ہے ادغام شفوی۔ من احد، یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، احد عنہ، یہاں بھی اظہار ہے اور یہاں بھی اظہار ہے، کیونکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حمزہ آیا حروف ہلکی میں سے اور یہاں پہ تنوین کے بعد عین آیا ہوا ہے حروف ہلکی میں سے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، وَإِنَّهُ، نون کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے، لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ۔ تنوین کے بعد لام را میں سے لام آ گیا ہے تو یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہو جائے گا، نون تنوین بالکل نکل جائے گا اور ملا دیں گے تو پھر ادغام تو ضرور ہوگا لیکن غنے کے بغیر۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، وَإِنَّا، ایک تو یہاں پہ الف مدہ ہے اور نون کا غنہ بھی ہے۔ اچھا، میں نے جو اپنے ارد گرد اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے تو وہ پتہ کیا غلطی کرتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں وَإِنَّ لَنَعْلَمُ، جناب الف کدھر چلا گیا؟ ہم کیسے الف کو ہٹا سکتے ہیں جب اللہ نے لگایا ہے؟ تو وَإِنَّ کے بجائے اس کو ہم پڑھیں گے وَإِنَّ، میرے پیچھے پیچھے آپ پریکٹس کریں، وَإِنَّ، ہاں یہاں پہ الف نہیں ہے تو ہم نہیں لگا سکتے، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ان۔ اچھا، یہ جو درمیان میں لفظ ہے یہاں پہ وہی والی غلطی کی جاتی ہے، میم کے پیش کو لمبا کر دیا جاتا ہے، یعنی پڑھا جاتا ہے لَنَعْلَمُ، نہیں، نہ تو واو مدہ ہے نہ تو الٹا پیش ہے تو ہم پڑھیں گے لَنَعْلَمُ، پڑھے میرے پیچھے، لَنَعْلَمُ مِنكُم مُكَذِّبِينَ۔ یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے اور یہاں پہ ادغام شفوی ہے تو یہاں بھی غنہ کیا جائے گا۔
وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ الٹا پیش ہے، اس کو لمبا کریں گے. وَإِنَّهُ اتنا لمبا اس کو کریں گے. لَحَسْرَةٌ عَلَى الْعَالَمِينَ. نون تنوین کے بعد عین حرف ہلکی میں سے ہے تو یہاں پہ اظہار کیا جائے گا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. یہاں پہ ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون کے اوپر شد آ گئی ہے. لَحَقُّ ہا آپ کو آواز آ رہی ہے، ہا اور حا ان کا فرق جانیں اور ان کو الگ الگ ادا کریں. قاف موٹا ہے اور یقین میں یا مدہ ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. فَسَبِّحْ ہا کی آواز، بسمی نہیں پڑھنا، بسمی ربک العظیم. را کو پر پڑھنا ہے اور عین کا تلفظ جو ہے اس کا دھیان رکھنا ہے. عظیم کے بجائے عظیم عظیم پڑھنا ہے. اور عظیم صحیح ہے، اگر آپ اس کو عظیم پڑھتے ہیں تو بھی غلط ہے کیونکہ زوا کے بجائے آپ نے زا لگا دیا. الحمدللہ رب العالمین. سورہ الحاقہ مکمل ہو چکی ہے. امید ہے آپ نے صرف خاطر خواہ فائدہ اٹھایا ہوگا. اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل پیش آتی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں ہر قسم کی آپ کی مدد کے لیے قرآن مجید کے معاملے میں تیار ہوں. اجازت چاہتی ہوں آپ سے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئے عزم کے ساتھ کہ ہم نے انشاءاللہ قرآن مجید مکمل کرنا ہے اور مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.